کہ کراچی کے جو بجلی کا نظام ہے وہ کے الیکٹرک کو صرف نہیں دیا جائے بلکہ 4-7 اضلاع ہیں، ہر ضلع کو، ہر ضلع الگ الگ کمپنی کو دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کے کان تک یہ بات میری جائے کہ مساجد، مدارس، یہ عبادت گاہیں اکثریت کی، تو ان کے لیے ان کا جو یوٹیلیٹیز بل ہے وہ معاف کر دیے جائے، وہ ختم کر دیے جائے۔ یہ کیا ٹھیک نہیں بات؟ یہ مناسب بات نہیں۔ 3 کروڑ کی آبادی کے لیے بس یہ 150 سے 200 بسیں، ہاں، اور اس پہ بھی ناز کرنا، فخر کرنا۔ ارے آپ کا بجٹ تو دیکھیں پڑتا ہے، بہت کمال ہو گیا ہے۔ صحت سندھ میں تو وہ کمال کی صحت ہے کہ جس میں سی ٹی اسکین کے لیے 1 مہینے کے لیے تاریخ ملتی ہے، واہ جی کمال ہے۔ ایم آر آئی کے لیے 1 مہینے کے لیے جو ہے نا وہ تاریخیں ملتی ہیں۔ کیوں ہے پرائیویٹ وہ میڈیکل وہاں موجود؟ کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں ادویات ہیں ہی نہیں، دی نہیں جاتی۔ آپ کہتے ہیں نہیں بجٹ میں تو ہم دیتے ہیں، میں نے کہا بجٹ میں جو دیتے ہیں یہاں سے بجٹ میں لکھا جاتا ہے، وہاں جیب میں جاتا ہے۔ ہمیں حکومت بالکل فیل نظر آ رہی ہے، ادارے بالکل فیل نظر آ رہے ہیں، نااہل نظر آ رہے ہیں۔ ناکامی کا یہ پلندہ، یہ جو 15 سال سے آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، وہاں گائے، بیل، بکریاں، گدھے وہاں پر ہمیں اسکولوں میں نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سندھ اسمبلی کا 2023 اور 24 کا یہ جو بجٹ ہے 2247 ارب روپے کا ہے، جو کہ 2022 اور 23 کا جو بجٹ ہے 1713 ارب کا، اس میں پچھلے سال سے اضافہ کیا گیا 534 ارب کا اضافہ ہوا۔ یعنی کہ جب سے ہم نے 2018 سے ہم نے اسمبلی کا یہ ماحول دیکھا، بجٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مگر چیزوں میں درستگی نظر نہیں آ رہی، مزید خرابیاں بڑھ رہی ہیں۔ وہ تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر بھرتیاں کی گئی ہیں، اور کتنی بھرتیاں؟ 58,000 بھرتیاں ہوئی ہیں۔ اب 1.5 لاکھ اساتذہ پہلے موجود، تو کیا سندھ کی تعلیم کے لیے یہ 1.5 لاکھ اساتذہ کافی نہیں تھے کہ 58,000 مزید آپ نے بھرتیاں کی، اور 2,500 مزید آپ بھرتیاں کریں گے، یعنی 60,000 بھرتیاں ہوں گی، اور آپ کے 40,000 سے زائد اساتذہ گھوسٹ ہیں، ان کی حاضری رجسٹر میں نام تو لکھا ہوا ہے مگر خود انہوں نے کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سے اسکول میں اور کہاں ہے، صرف تنخواہیں ان کی آتی ہیں۔ تو کیا ان اساتذہ پر کام کیا؟ اچھا، ایسے 40,000 اساتذہ کو آپ نے اگر درست کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہی 40,000 پھر ٹھیک ہے وہ پڑھائیں۔ اگر آپ نے درست نہیں کیا ان کو، وہ بھی موجود ہیں، اور مزید آپ بوجھ ڈال رہے ہیں تعلیم پر، اور تعلیم کا حال یہ ہے ہزاروں اسکولوں میں واش روم نہیں ہے، ہزاروں اسکولوں کی دیواریں گر گئی ہیں، چھت گر گئے ہیں، ہزاروں اسکولوں میں فرنیچر موجود نہیں ہے، ہزاروں اسکولوں میں سہولیات کوئی نہیں ہے۔ 58,000 بھرتیاں ہوئی ہیں، کیا ان 58,000 بھرتیاں ہمیں ضمانت دیں گی کراچی سے لے کر کشمور تک کی تعلیم کی درستگی کے لیے؟ پہلے بھی بھرتیاں ہوئی، پہلے بھی اساتذہ ہیں جن کو سائنس پڑھانا نہیں آتا، جن کو ریاضی پڑھانا نہیں آتا، جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، تو کیا ایسی بھرتیاں ہوئی ہیں یا درست بھرتیاں ہوئی ہیں؟ اگر صحیح میرٹ پر بھرتیاں ہیں تو پہلے والوں کا کیا کیا جائے گا؟ ابھی ویسے ہی طوفان تو آنے والا ہے، تو پہلے والوں کو کیا سمندر کے حوالے کریں گے یا نہیں؟ ان کو بھی رکھیں گے تو پھر بوجھ اور بڑھے گا، بجٹ اور بڑھے گا، پیسہ اور ضائع ہوگا، اور اتنا پیسہ ضائع ہونے کے بعد تعلیم کیا صفر ہے کہ آج لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں،
اتنے پریشان ہیں, لاکھوں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں, مگر آپ سرکاری اسکولوں میں آپ کہتے ہیں کہ ہم مفت تعلیم دیتے ہیں, اس مفت تعلیم کو وہ حاصل کرنے کو تیاری نہیں ہے. کیوں؟ نظام ہی نہیں ہے. وہاں گائے, بیل, بکریاں, گدھے وہاں پر ہمیں اسکولوں میں نظر آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ 1.5 لاکھ اساتذہ کا صحیح معنوں میں حساب کتاب کیا جائے, ان کو فارغ کیا جائے, پھر نئے قابل ترین ٹیچر اگر آپ لائیں, ان میں درستگی آئے تو پھر بہتری آئے گی. بچوں کو پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر بجٹ میں